فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 50 لاکھ بھی مانگو، اس وقت اللہ کی فوری غیبی مدد آ جائے گی۔ 1 گھنٹے کے اندر دولت کی برسات ہوگی۔ بڑی مشکل سے یہ وظیفہ ملا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سالوں سال ہو گئے، کئی سال ہو گئے، آپ کے حالات بدل نہیں رہے، آپ کی رزق کی تنگی ختم نہیں ہو رہی، آپ بالکل کنگال ہو چکے ہو، مالی طور پر اتنے پریشان ہو، آپ اتنے دکھی ہو، اتنی تکلیف میں ہو کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر مہینوں سے رزق کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، آج جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ آپ کو بس 2 منٹ نکال کے کر لینا ہے۔ میں یقین سے کہتی ہوں، پورے دعوے سے کہتی ہوں، اگر آپ کے پاس راتوں رات کروڑوں روپے نہ آئے تو پھر کہنا، آپ کو اتنی بڑی رقم ضرور مل جائے گی جس سے آپ کے حالات فوراً بدل جائیں گے۔ اور یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جب بھی کسی نے کیا تو اس کے حالات بدل گئے۔ شاید اس طریقے سے آپ نے پہلے نہیں کیا۔ جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوں، مالی طور پر آپ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہو، آپ کا کاروبار ٹھپ چکا ہے، آپ کی نوکری چلی گئی ہے، گھر میں بے برکتی ہو، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، قرض دار رات دن آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ قرض ایک بار انسان اگر اپنی زندگی میں کسی سے لے لیتا ہے، کسی سے مانگ لیتا ہے تو وہ اترنا بہت دور کی بات، اگر اتارنا چاہتا ہے اس کے لیے اس سے 2 گنا قرض اور لینا پڑ جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے رزق اور دولت کے تمام مسائل فوراً سے حل ہو جائیں گے۔ اچھے سے اچھا روزگار چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ 2 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو دونوں طریقے بتاؤں گی، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، کیونکہ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے، جو انسان، حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریا، سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی چونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آ جاتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں ہوتا۔ انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے کو نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائے، لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔
اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کریں۔ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا آخرت سمجھ جاتی ہے۔ انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھتا۔ تو وہ ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور رب کے حکم کن فیکن سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت زیادہ گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ محض اس آیت پر عمل کریں تو ان کے حق میں وہی ایک آیت کافی ہو جائے گی۔ جو شخص خدا سے ڈرے تو خدا اس کے لیے دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں مزید فرمایا کہ جو شخص اپنے امور معاملات میں خدا پر توکل اعتماد کرے تو وہ دونوں جہاں میں اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر اعتماد بھروسہ کر کے دنیا آخرت کی نعمتوں کا طلبگار متلاشی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی آسان ہے، دونوں طریقے سے بہت ہی آسان عمل ہے، 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے۔ بس 1 سے 2 منٹ آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی رزق کی جو تنگی ہے وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس وظیفے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں، اگر گھر میں ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ گھر میں بیٹھ کر سکون سے یہ وظیفہ کر لیں، ایک جگہ سکون سے گھر میں بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ وضو کر لیں، جن میں پہلا طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے علاوہ دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ وضو کر لیں اور جائے نماز پر سکون سے بیٹھ جائیں۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں، سب سے چھوٹا اور آسان درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین اور 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پڑھیں اور تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنا ہے۔ بس اتنا سا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ لیں۔ تو پہلا طریقہ یہ تھا۔ اس کے بعد جب بھی آپ نوکری پر جانے لگے، آپ کو کہیں پر ملازمت مل رہی ہے، تو آپ وہاں جانے سے پہلے جو طریقہ آپ کو بتایا ہے، آپ نے جائے نماز پر پڑھنا ہے۔ یہی وظیفہ پڑھ کے آپ چلے جائیں۔ اگر آپ کاروبار کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، اس کو پڑھ کے نکلیں۔ تو جتنے بھی مسائل ہیں اپنے مسئلوں کے لیے اس وظیفے کو خاص طور پر رزق کے مسئلے جو ہیں اس کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو کاروبار میں خوب ساری ترقی بھی ملے گی، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں آپ کے گھر میں کیسے برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس عمل کو لازمی کیجئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔